کو دیکھیں بس اس کی ماں بہن خالہ ٹھیک ہے پھوپھی ان لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر ان کی عادتیں ایک جیسی ہیں تو وہ انہیں ایام اتنی عادت کو تعداد کے لحاظ سے ان عادات کو جو ہے وہ ملاپ بنائے گی اپنے لیے تو اتنی تعداد میں حیض قرار دے گی باقی کو استحاضہ. مثلا اس کے خاندان کی جو عام طور پہ عورتیں ہیں وہ ان کی عادت مثلا 6 دن پڑتی ہے تو یہ بھی اپنی عادت کو 6 دن قرار دے گی اور باقی ایام جو 10 دن سے تجاوز کیا اس کو اس پر استحاضہ کا حکم لگائے گی اور اس کو پھر ان ایام میں استحاضہ کے احکام جاری کرنے ہوں گے. بات واضح ہوئی. اگر خون 10 دن سے زیادہ آتا ہے اور تو دیکھا جائے گا ایک جیسا ہے تمام مدت میں یا نہیں. اگر ایک جیسا ہے تو یہ دیکھے گی کہ اس کی اور خاندان کی عورتوں کی عادات کیسے. اگر وہ عورتوں کی عادات ایک عدد کے اوپر معین ہے ایک جیسی ہے حالا ایک آدھ دن کا اختلاف یہ قابل احتمال ہے بس 6 دن یا 7 دن تو وہ 7 دن حیض قرار دے گی باقی ایام جو ہے وہ استحاضہ. اگر خاندان کی عورتیں بھی متفاوت ہیں یا مثلا اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے مثلا تو یہاں پر وہ 7 دن کو حیض قرار دے گی باقی کو کیا کہے گی استحاضہ. یہ فقط اس صورت میں ہے کہ جب تجاوز از دہروز ہو جائے 10 دن سے تجاوز کرنا. اگر کمتر از دہروز ہوتا تو پورا حیض تھا. بعد از دہروز والی سارا مسئلہ یہ کہ عادت جو اگر تمام مدت خون میں کوئی تمیز نہیں تھا تفاوت نہیں تھا تو پہلا میرا عادات زنان خانوادے. اگر عادات زنان خانوادے یکساں ہے ایک جیسی ہے تو اس بھی عادت کو جو ہے اس عادت کو کیا بنائے گی حیض قرار دے گی باقی کو استحاضہ. اگر عادت نادارا یعنی خویشہ بندان قوم کے لوگ جو ہیں قوم کی زنان جو ہے وہ عادت نہیں ہے عادت یکساں نادارا تو ایسی صورت میں وہ 7 دن کو حیض قرار دے گی باقی کو استحاضہ. ٹھیک ہے. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی یہاں سے کہ آغاز کا پہچان کیسے ہوگا اس کا وہ بتا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا دیکھنا ہے قبل روز 3 دن سے پہلے قط ہو جائے قطعاً حیض ہے. 3 دن کے بعد قط ہوتا ہے تو 3 دن کے بعد اگر 10 دن سے پہلے قط ہوا تو پوری مدت حیض ہے اور اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا تو دیکھیں گے کہ اگر تمام مدت میں یکساں رہا ہے یا نہیں رہا. اگر تمام مدت میں یکساں رہا ہے تو ایسی صورت میں پہلے تو اپنی قوم کی خاندان کی عورتوں کو دیکھیں گی. اگر ان کی کوئی تعداد کے لحاظ سے عدد معین مشخص ہے عام طور پہ تو اس کو ملاپ بنائے گی اور اگر نہیں ہے تو 7 دن تک حیض قرار دے گی باقی کو استحاضہ. یہاں تک واضح گا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری صورت میں آتے ہیں کہ تفاوت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تفاوت کے ساتھ میں بھی 2 صورتیں ہیں یعنی کچھ دن خون ایک قسم کا آ رہا ہے کچھ دن خون ایک قسم کا آ رہا ہے. اس میں یہ کہ اگر وہ خون جس میں علامت حیض پائی جاتی اگر 3 دن سے کم آتا ہے وہ یا 10 دن سے زیادہ وہ خون جس میں علامت حیض پائی جاتی ہے اگر وہ 3 دن سے کم ہے تو خون متفاوت ہے نا. یہ تو مشخص ہے کہ 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے لیکن 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے یہ تو مشخص ہے لیکن یہ تجاوز کر رہا ہے اس کے اندر 2 صورتیں ہیں. ایک تفاوت نہیں رکھتا تھا ایک تفاوت رکھتا ہے. جب تفاوت رکھتا ہے تو وہ خون کا حصہ کہ جس کے اندر علامت حیض پائی جاتی ہے اگر وہ 3 دن سے کم ہے
یا 10 دن سے زیادہ، ان دونوں صورتوں میں وہ خون جب سے شروع ہوا جس میں علامت حیض پائی جاتی اس کو حیض قرار دے گی، اور یہاں پر وہ جائے گی اپنے قوم کے عورتوں کی طرف. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خون 10 دن سے زیادہ آیا ہے اور تفاوت کے ساتھ ہے، تو اگر وہ ایام کہ جس میں علامت حیض پائی جاتی ہے وہ 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے تجاوز کرے، تو اولین دن جس دن علامت حیض والا خون دیکھتی ہے اس خون کو حیض قرار دے گی. کتنے دن تک کے لیے؟ اگر پہلا والا ملا اپنے قوم کی عورتوں کو دیکھے گی، اگر ان کی کوئی عادت موجود ہے اس کو حیض. ٹھیک ہے، اور ان کی عورتوں میں کوئی عادت یکساں موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 7 دن. پھر 7 دن. ہاں، اس میں یہ کہ جو 3 دن سے کم علامت والا خون دیکھ رہی ہے وہ اول تو اس کو قرار دے گی جہاں علامت موجود ہے، لیکن انتہا کے وقت جو ہوگا اس میں تلفیق کرنا پڑے گا اس کو. وہ چند دن کے جو علامت حیض والا ہے اور چند دن جو علامت حیض والا نہیں ہے اس کو ضمیمہ کرے گی، اتنی مقدار کو حیض قرار دے گی، ماں باقی کو استحاضہ. اور اگر مثلا 10 دن سے تجاوز کیا ہے اور عورتوں کی، اس کے خاندان کے عورتوں کی عادت یکساں نہیں ہے تو جس دن پہلا دن دیکھا جس میں علامت حیض موجود تھی اس کو حیض کا آغاز قرار دے گی، 7 دن تک کا حیض قرار دے گی، ماں باقی کو استحاضہ. ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں تھا جب 3 دن سے کم یا 10 دن سے تجاوز کی صورت. ٹھیک ہے، میں اس کو لکھنے کی جگہ نہیں تو میں لکھوں، اب آپ لوگ یادداشت کریں. اگر وہ ایام کے جس میں علامت والا خون دیکھ رہی ہو اگر وہ 3 دن سے زیادہ ہے، اگر وہ 3 دن سے زیادہ ہے، اب اور مثلا کیا ہے 3 دن سے زیادہ ہے اور 10 دن سے زیادہ نہیں، 10 دن سے زیادہ نہیں، وہ متفاوت آ رہے ہیں نا، فارس ہمارا یہی ہے نا، تفاوت کے ساتھ آ رہا ہے اور تجاوز اشارہ کر چکا ہے. ٹھیک، تو علامت والا خون جو ہے وہ اگر 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہے تو جتنے دن یہ علامت والا خون ہے اس کو حیض قرار دے گی، بعد والے خون کو استحاضہ. ابھی شروع میں بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا شروع میں خون دیکھا بغیر علامت والا، بعد میں علامت والا خون شروع ہوا، پھر بعد میں بغیر علامت والا خون ہو گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر علامت والا خون یعنی حیض کی علامت والا خون اگر 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہے تو اس سارے کو حیض قرار دے گی جو علامت والا ہے. جو بغیر علامت والا ہے اس کو استحاضہ قرار دے گی. میں اس سے پہلے والے تو 2 بار تکرار کر چکا ہوں، اب یہ تیسروں میں ایک اور دفعہ تکرار کر دیتا ہوں. تفاوت والے، تفاوت والے میں 2 صورتیں ہیں، یا جو علامت والا خون ہے وہ 3 دن سے کم ہے یا علامت والا خون 10 دن سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اولین روز حیض اس کو قرار دے گی جس میں علامت والا خون دیکھ رہے گی. کب تک قرار دے گی؟ اگر اس کے خاندان کی کوئی مخصوص عادت ہے تو اتنے دن کو حیض قرار دے گی، لیکن آغاز حیض کون سا ہوگا؟ علامت کی. ٹھیک ہے، چاہے وہ 3 دن سے اگر کم ہے علامت والا تو اس میں ضمیمہ کرے گی، اور اگر 10 دن سے تجاوز بھی کر گیا تو وہ تعداد اولین روز سے لے کر حیض قرار دے گی، ماں باقی کو استحاضہ مانے گی. اور اگر کوئی عورتوں کی یکساں عادت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 7 دن، 7 دن کا پہلا دن کون سا ہوگا؟ پہلا دن ہوگا وہ جس میں علامت والا خون دیکھنا اس نے شروع کیا. یہ تھی اس کی ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 3 دن تو آئے علامت والا، اب چاہے 10 دن سے تجاوز کرے علامت والا یا 10 دن سے پہلے متقاطع ہو گئے، تو جتنے ایام علامت والے ہیں، جتنے ایام چونکہ 10 دن سے پہلے علامت والا خون ختم ہوا ہے تو
جتنے ایام ہیں علامت والا خون دیکھے گی وہ حیض ہے، اور جو بغیر علامت والا ہو چاہے شروع میں ہو چاہے آخر میں ہو وہ پھر حیض نہیں کہلائے گا، اور اس کے اندر اسے کیا کرنا ہوگا؟ عمل بے احکام استحاضہ کے احکام کو اس کو جاری کرنا ہوگا۔ یہ سارا مسئلہ تھا کس کے لیے؟ مبتدئ آگے تھی، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تھی کس کے لیے؟ مبتدئ۔ ایسی خاتون ہے جس کا ابتدا سے خون آ رہا ہے، مبتدیہ ہے، علامات حیض بھی ہے، یہ علامات ہے چلتے چلتے 10 روز سے زیادہ ہو گئے، وہی تو بات ہے۔ اب اس کی مرضی نہیں ہے، مثلا جب سارے علامات ہے تو جس کو آخری والوں کو دست قرار دیا، پہلے والوں کو یہ نہیں مرضی ہے کوئی، یا بس دیکھیں ہم نے بتایا کہ آغاز کس سے ہوگا؟ جب وہ علامت والا خون دیکھے اس سے اس کا آغاز ہوگا۔ اب اگر اس کی خاندان کی عورتوں کی کوئی علامت تعداد معین ہے تو اتنے ایام کو حیض بابقی کو استعمال ہے، اگر نہیں ہے تو وہ 7 دن کو حیض قرار دے گی، بابقی کو استعمال ابتدا سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس صورت میں تھا کہ جب یکساں تمام مدت تھا، اگر تفاوت ہے تو آغاز تو ادھر سے کرے گی جہاں سے علامت والا خون دے گا۔ انتہا کے لیے کیا ہوگا؟ انتہا کے لیے دیکھیں گے کہ اگر علامت والا 3 دن سے کم آیا یا 10 دن سے زیادہ آیا، 3 دن سے کم آیا یا 10 دن سے زیادہ آیا، تو اگر 3 دن سے کم ہے تو آغاز تو ادھر سے کرے گی، اپنی اور خاندان کی عورتوں کو رجوع کرے گی، اگر ان کی عورتوں کی نہیں ہے تو 7 دن قرار دے گی، اور اگر علامت حیض والا خون دیکھ رہی ہے 10 دن سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے اور خاندان کی عورتوں کی بھی کوئی وہ نہیں ہے تو ہاں 10 دن سے 3 کو سے زیادہ اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تمام یہ مدت جو علامت والا اس کو ہے ماں باقی کو استعمال کرنا۔ اور اس کے اندر الف کے اندر شاہ یا سیستانی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر 10 دن سے زیادہ ایسا خون دیتی ہے جس میں علامت حیض موجود ہے تو وہ 10 دن تک تو حیض قرار دے گی اول سے لے کر جس میں علامت ہو، اور اس کے بعد والے کو جو ہے وہ استحاضہ مانے گی۔ یہ 10 دن پورے تو پورے ہو سکتے ہیں، اور بعض کا یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ 7 دن کو حیض ماں باقی میں احتیاط اور 10 دن تک اس کے بعد کا قطعاً استحاضہ پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات جو ہے کا مسئلے کا اندر ہے وہ ایک اضافی بات ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون ابتدا سے خون آئے اس کا لیکن اس میں حیض کی علامات نہیں ہے، وہ بات بھی ہے تو بتا دی نا، نہیں 11ویں دن کے بعد اس کو علامات حیض نظر خون آگے 10 دن تجاوز کر دیا، 11 وہ دن تو ہم نے پہلے کہہ دیا نا، حیض کی نشانی نہیں ہے تو حیض ہے ہی نہیں، تو پہلے کیا کریں؟ 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرض یہ ہے کہ اس میں کسی کو بھی علامت حیض موجود ہی نہیں ہے، مبتدا ہے، اس سے پہلے حیض دیکھا ہی اس نے، تو وہ کہہ کے اب تک حیض دیکھا ہی نہیں، حالت سابقہ کو استصحاب کرے تو اس نے اب تک حیض دیکھا ہی، اس کی ابتدا ہوئی نہیں ہے، یہ تو خون آ رہا ہے کہ حیض کا خون ہی نہیں، یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بات تو وہاں سے شروع ہوگی جہاں حیض کی نشانی ہے، آغاز میں ہم یہ بات بتاتے رہے کوئی ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے وہ پھر مبتدیٰ کا مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب انشاءاللہ اگلی دفعہ مستربہ کا، اس کے بعد ناسیہ کا، پھر وہ صاحب عادات والے کو اس میں ہم چاہیں گے، ٹھیک ہے؟